अगर आप रोज़ाना यही शिकवा करते हैं कि अल्लाह मुझे अब तक वो नेक हमसफ़र क्यों नहीं मिला, तो आप दिल की गहराई से खुद से एक ईमानदारी से सवाल पूछ लो, क्या मैं खुद उस नेक इंसान के लायक बन चुका हूँ या अभी भी सिर्फ मांगने की ज़िद पर अटका हुआ हूँ। क्योंकि अल्लाह किसी को तुम्हारी ज़िंदगी में लाने से पहले तुम्हें उसकी अमानत संभालने के काबिल बनाता है। इसीलिए आज हम 4 ऐसी आदतों की बात करेंगे जो अगर तुम्हारे अंदर बस जाए तो यकीन करो रिश्ता तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह खुद उसे तुम्हारे लिए लिख कर भेज देगा। पहली आदत सब्र। वो सब्र जो मजबूरी से नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसे से पैदा होता है। आज लोग सब्र को कमज़ोरी समझते हैं, मगर ये वही ताकत है जो तुम्हें गलत रिश्तों और हराम सुकून से बचाती है। ये एक मजबूत ढाल है जो उन रास्तों को बंद कर देती है जहाँ से गुनाह की हवा आ सकती है। जो शख्स इंतज़ार के दिनों में खुद को पाक रखता है वही शादी के बाद भी वफ़ा निभाता है। जो आज तन्हाई में अल्लाह को नहीं छोड़ता वो कल रिश्ते में भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी आदत निगाह की हिफाजत। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा दिल तो सच्चा है मगर निगाहें बेकाबू रहती हैं। याद रखो, जिस दिल तक हराम निगाह पहुंच जाए वो नेक हमसफ़र की अमानत नहीं संवार सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। जो उस तीर से बच जाता है अल्लाह उसके दिलों में ऐसे नूर डाल देता है कि वो रिश्तों में कभी अंधा नहीं होता। सोशल मीडिया ने आज मुआजना की आग लगा रखी है, मगर नेक हमसफ़र वही होता है जो मुआजना नहीं करता, कद्र करता है। तीसरी आदत नमाज से गहरा ताल्लुक़। ये बात कड़वी लग सकती है मगर सच यही है। जो नमाज का पाबंद नहीं होता वो रिश्तों का भी पाबंद नहीं रह पाता। नमाज वक्त की कद्र सिखाती है, अदब सिखाती है, सब्र सिखाती है, और यही चीज़ निकाह को बचाती है। जो फज्र के लिए खुद को उठा लेता है वही रिश्तों को बचाने के लिए भी झुक सकता है। चौथी आदत ज़बान और दिल की पाकीज़गी। ज़्यादातर रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि रोज़े महरा की छोटी छोटी तलखियों से बिखर जाते हैं। नेक हमसफ़र बनने का मतलब फ़रिश्ता बन जाना नहीं बल्कि गलती पर माफ़ी मांग लेना, गुस्से में खामोश रहना, सामने वाले की इज्जत को अपनी ज़िद से ज़्यादा अहम समझना सीखना है। लोग बस समझने वाला चाहते हैं मगर खुद समझने की कोशिश कम करते हैं। नेक हमसफ़र वही है जो सामने वाले की खामोशी भी सुन ले, कानों से नहीं बल्कि तहज़ीब से बात करे, बहस जितनी से ज़्यादा रिश्तों को बचाना पसंद करे। ये आदतें रातों रात नहीं आती। अल्लाह पहले इंसान को तोड़ता है, फिर नया रूप देता है, पहले तन्हा करता है, फिर अमानत सौंपता है। इसीलिए अगर इंतज़ार में थकावट हो रही है तो मायूस मत हो। शायद अल्लाह भी तुम्हारी तरबियत कर रहा है। शायद वो तुम्हें वो इंसान बना रहा है जो आने वाले हमसफ़र के लिए दुआ बने, ना कि आजमाइश। नेक हमसफ़र मिलने से पहले खुद नेक बनना पड़ता है, और जो इस रास्ते पर चल पड़ता है अल्लाह उसके लिए मुश्किलात आसान कर देता है। हम उन दुआओं की बात करेंगे जो बंद तकदीर खोल देती है, तहज्जुद के उन लम्हों की बात करेंगे जो सालों का इंतज़ार एक पल में बदल देते हैं, और उन इम्तिहानों की बात करेंगे जिनसे गुजर कर ही वो रिश्ता मिलता है जो दिल और रूह को सुकून बख्शता है। अगर आज बातों से तुम्हारे दिल में हल्की सी हलचल हुई है तो जान लो ये महज जज्बात नहीं, अल्लाह का बुलाना है, और तुम तैयार हो रहे हो। बस सब्र करो, खुद को पाक रखो और यकीन रखो कि जो रिश्ता अल्लाह लिखता है वो देर से ही सही मगर दुआ बनकर आती है। अगर तुमने भी कभी आधी रात के संसान में पलट पलट कर सोचा कि सब सो रहे हैं मगर मेरा दिल क्यों नहीं सो रहा है, अगर मोबाइल पर घड़ी देखकर दिल ने कहा हो या अल्लाह अब तो बस तू ही है, तो ये इत्तेफाक नहीं, तहज्जुद का बुलाना है। अल्लाह टूटे दिलों को भीड़ में नहीं तन्हाई में पुकारता है, और नेक हमसफ़र का रास्ता अक्सर उसी तन्हाई से शुरू होता है जहाँ इंसान दुनिया से हार मानकर अल्लाह से जुड़ जाता है। अगर आज भी आंखें इस सवाल से नम हैं कि या अल्लाह मुझे कब मिलेगा वो इंसान जो मेरे दिल को सुकून दे, जो सिर्फ साथ नहीं बल्कि सजदे में भी मेरा हमसफ़र बने, जो मेरा हाथ दुनिया में नहीं आखिरत तक थामे, तो रुको, ये वीडियो मत छोड़ो। आज जो बात सुनने जा रहे हो वो सिर्फ रिश्ते की नहीं बल्कि तकदीर के उस राज की है जिसे अल्लाह सिर्फ सब्र करने वालों पर खोलता है। आज हम नेक हमसफ़र की बात करेंगे, उस शख्स या औरत की जो खूबसूरती से नहीं बल्कि किरदार से पहचानी जाती है, जो पावरफुल से नहीं बल्कि इबादत से चुनी जाती है, जो सोशल मीडिया से नहीं बल्कि सदों से लिखी जाती है। लोग अक्सर कहते हैं अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, मगर हकीकत ये है कि अल्लाह अच्छा रिश्ता तब देता है जब इंसान खुद उसके लायक बन जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। ये आयत सिर्फ शादी का ऐलान नहीं करती, ये एक आईना है जिसमें पहले खुद को देखना पड़ता है।
آج کی دنیا میں ہر کوئی نیک ہمسفر چاہتا ہے، مگر بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا میں خود نیک ہمسفر بننے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کیا میری زبان پاک ہے؟ کیا میری نگاہیں پاک ہیں؟ کیا میرا دل اللہ سے جڑا ہے؟ کیونکہ جو رشتہ اللہ سے نہیں جڑتا وہ انسان سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آج محبت کی تعریف بہت محدود ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو مجھے سمجھے وہی صحیح ہے، مگر اسلام کہتا ہے جو اللہ کو سمجھے وہی تمہارے لیے صحیح ہے۔ نیک ہمسفر وہ نہیں جو ہر بات پر ہاں کہہ دے، بلکہ وہ جو غلط پر اللہ کی یاد دلا دے، جو تمہیں دنیا سے نہیں آخرت سے جوڑ دے۔ بہت سے لڑکے کہتے ہیں ہمیں نیک بیوی چاہیے، مگر خود نماز قضا کرتے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں نیک شوہر ور چاہیے، مگر خود حیا اور صبر کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ یاد رکھو، رشتہ دعا سے ملتا ہے، مگر قابلیت سے نبھاتا ہے، اور قابلیت اللہ بناتا ہے جب انسان خود کو سنوارنے کی نیت کرتا ہے۔ نیک ہمسفر کی پہلی علامت یہ نہیں کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا کماتا ہے یا کتنا خوبصورت ہے، بلکہ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تمہارے حق پر ظلم نہیں کرے گا، غصے میں حد پار نہیں کرے گا، ناراضی میں بد دعا نہیں دے گا، تمہیں لوتے ہوئے چھوڑ کر نہیں سوئے گا۔ آج رشتے اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ لوگ انسان سے امید زیادہ، اللہ سے کم رکھتے ہیں، مگر نیک ہمسفر وہی جو تمہیں یہ سکھائے کہ میرے ساتھ رہو یا نہ رہو مگر اللہ سے جڑ کر رہو۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسن، نسب اور دین، مگر تم دین والی کو اختیار کرو۔ یہی بات مردوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ دین والا شوہر وہ ہے جو بیوی کو صرف رزق نہیں دیتا بلکہ جنت کا راستہ دکھاتا ہے، اور دین والی بیوی وہ ہے جو شوہر کے صرف خوش نہیں رکھتی بلکہ اس کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ابھی صحیح رشتہ نہیں ملا، ان سے سوال ہے، کیا تم نے اللہ سے وہ رشتہ مانگا ہے یا صرف لوگوں سے؟ کیا تم نے تہجد میں رو کر کہا ہے، یا اللہ مجھے ایسا ہمسفر دے جو مجھے تجھ سے دور نہ کرے بلکہ قریب لائے؟ یاد رکھو، اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ وہ تمہیں انتظار اس لیے کرواتا ہے تاکہ تم ٹوٹو نہیں بلکہ نکھرو، تاکہ جب نیک ہمسفر آئے تو تم اسے سنبھال سکو۔ بہت سے لوگ انتظار میں غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، ہر رشتے میں سکون ڈھونڈتے ہیں، مگر سکون صرف اسی رشتے میں ہے جس میں اللہ شامل ہو۔ اگر آج تم تنہا ہو تو اسے سزا نہ سمجھو، اسے تیاری سمجھو۔ اللہ تمہیں تنہا اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دے کہ آنے والا رشتہ تمہاری کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنے۔ ایک نیک ہمسفر ملنے سے پہلے انسان کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ سچا ساتھ پہچان سکے۔ اگر تم نے دھوکہ دیکھا، چھوڑ دیا گیا یا رشتہ ٹوٹ گیا تو مایوس مت ہو۔ اللہ اکثر وہی رشتہ توڑتا ہے جو تمہیں اس سے دور کر رہا تھا، اور پھر وہ رشتہ دیتا ہے جو تمہیں اس کے قریب لے جائے۔ بس اتنا جان لو کہ نیک ہمسفر کوئی جادو نہیں، ایک امانت ہے، اور امانت وہی سنبھال سکتا ہے جو خود امین ہو۔ اگر آج کی بات نے تمہارے دل کو چھو لیا ہو تو سمجھ لو یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بس صبر رکھو، خود کو سنوارو، اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ جو رشتہ اللہ لکھتا ہے وہ وقت پر آتا ہے، شور نہیں کرتا مگر زندگی بھر کا سکون دے جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں کی پھر بھی رشتہ کیوں نہیں آیا، مگر وہ یہ نہیں پوچھتے کہ دعا کس حال میں کی، کیونکہ دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، دل کی حالت ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جہاں دل جھوٹ نہیں بول سکتا، وہاں آنسو خود بہتے ہیں، وہاں شکایت نہیں بلکہ سپردگی ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ رات کی آخری پہر میں اٹھنے والے اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ جب انسان کہتا ہے، یا رب میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی فیصلہ کر، تب تقدیر کے صفحات پلٹتے ہیں۔ نیک ہم سفر کے انتظار میں سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ کہیں حرام سکون سے سمجھوتا نہ کر لے۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں زیادہ تر لوگ پھسل جاتے ہیں، مگر جو اپنا درد سجدے میں رکھ دیتا ہے، اللہ اس کے درد کو تقدیر میں نہیں رہنے دیتا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو کر سامنے آ جاتی ہے یا پھر تمہیں اس غلط رشتے سے بچا لیتی ہے جو تمہاری پوری زندگی برباد کر سکتا تھا۔ آج جس کے لیے تم رو رہے ہو سکتا ہے کل وہی تمہارے صبر کا صلہ بن کر تمہاری دعا سے دور کر دیا جائے، کیونکہ اللہ صرف دیتا نہیں بچاتا بھی ہے، اور کئی بار بچانا دینے سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ تہجد کی ایک رکعت ایسی طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ انسان انتظار میں بھی پاک رہ سکے، اور جو انتظار میں پاک رہتا ہے وہی نکاح کے بعد بھی امانت دار رہتا ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جو ہم بھول گئے ہیں۔
دعا سے پہلے اپنے گناہ یاد کرنا، دل کو نرم کرنا، غرور توڑنا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یا اللہ مجھے نیک ہمسفر دے، مگر یہ نہیں کہتے یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں کسی کے لیے آزمائش نہ بنوں۔ جب تک یہ دعا زبان پر نہیں آئی، تقدیر کا دروازہ مکمل نہیں کھلتا۔ اللہ رشتے چہرے دیکھ کر نہیں دیتا، سجدے دیکھ کر دیتا ہے، آنکھیں سن کر دیتا ہے، اس صبر کو دیکھ کر دیتا ہے جو ٹوٹ کر بھی کیا جاتا ہے۔ اگر آج تمہارا رشتہ نہیں بن رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے انکار کر دیا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہو تھوڑا اور صبر کر، میں تجھے وہ دینے والا ہوں جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں آخرکار ایسا ہمسفر ملا جس نے ان کے سارے پرانے زخم بھر دیے، مگر وہ تب ملا جب انہوں نے شکایت چھوڑ کر شکریہ سیکھ لیا، سوال چھوڑ کر یقین سیکھ لیا۔ انتظار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان خود کو پہچان لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ رشتے کے نام پر وہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں، اور یہی پہچان آگے چل کر رشتے کو بچاتی ہے۔ تہجد کوئی جادو نہیں، ایک تربیت ہے، ایسی تربیت جو انسان کو دینے سے پہلے سنبھالنا سکھاتی ہے، اور جب انسان سنبھالنا سیکھ لیتا ہے تب اللہ اسے کسی زندگی کا سکون بناتا ہے۔ اگر آج بھی تمہاری آنکھیں ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے بھاری ہو گئی تو سمجھ لو تمہاری دعا زندہ ہے، بس اسے اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ جو رشتہ اللہ خود چنتا ہے وہ آ کر صرف دل نہیں روح کو سکون دیتا ہے۔ ایک دن ضرور آتا ہے جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیری تاخیر سزا نہیں بلکہ سب سے بڑی رحمت تھی، کیونکہ جس دن انتظار ختم ہوتا ہے اس دن سمجھ آتا ہے اگر یہ رشتہ پہلے مل جاتا تو شاید میں اسے سنبھال نہ پاتا، اگر یہ انسان پہلے مل جاتا تو شاید میں اسے کھو دیتا۔ اس لیے اللہ نے پہلے مجھے بدلا، مجھے جھکایا، مجھے رلایا، مجھے تنہا کیا، تاکہ جب وہ نیک ہمسفر آئے تو میں اسے صرف چاہوں نہیں بلکہ نبھا سکوں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کا مطلب بس کسی کا مل جانا نہیں، مگر اصلی قبولیت تب ہوتی ہے جب اللہ تمہیں اس رشتے کے لائق بنا دے، جب رشتہ آنے سے پہلے تمہاری نگاہیں جھک چکی ہوں، تمہاری نماز مضبوط ہو، تمہاری زبان نرم ہو چکی ہو، اور تمہارا دل کسی کو توڑنے سے ڈرنے لگے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اب اسے وہ دے دو جو جس کے لیے اس نے صبر کیا تھا، اور یقین کرو وہ رشتہ شور نہیں آتا، وہ چپکے سے آتا ہے، دل میں سکون بن کر اترتا ہے، ڈر نہیں دیتا بلکہ اطمینان دیتا ہے، شک نہیں دیتا بلکہ یقین دیتا ہے، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتہ تمہیں اللہ سے دور نہیں بلکہ قریب کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں دل کہتا ہے اب اور صبر نہیں ہوتا، مگر یاد رکھو صبر کا آخری لمحہ اکثر رحمت کا پہلا لمحہ ہوتا ہے۔ اگر آج تمہاری دعا ادھوری لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے سب سے خوبصورت انجام تک پہنچا رہا ہو، اس لیے ہار مت مانو، اپنے سجدے مت چھوڑو، اپنی پاکیزگی مت چھوڑو، کیونکہ جو رشتہ اللہ لکھتا ہے وہ دیر سے آتا ہے مگر عمر بھر کا سکون بن جاتا ہے۔ آخر میں ایک دل سے نکلنے والی دعا، یا اللہ ہر اس دل کو نیک ہمسفر عطا فرما جو حلال چاہتا ہے، ہر اس شخص کو صبر کی طاقت دے جو انتظار میں ہے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کسی کے لیے زخم نہ بنے بلکہ سکون بنے۔ آمین۔ اگر آج کی بات نے تمہارے دل کو چھو لیا ہو، اگر تمہیں لگا ہو کہ یہ کہانی تمہاری ہی کہانی ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کرو، اپنے اس دوست یا بہن کے ساتھ شیئر کرو جو انتظار کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اور کامنٹ میں صبر لکھ دو، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اور ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے ہی دل کو سکون دینے والی اسلامک ویڈیوز، ٹوٹے دلوں کے مرہم اور اللہ کی طرف سے واپس بلانے والی آوازیں ملے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ ہو سکتا ہے